الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو الحاج ثملانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے کہ اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغوں، فضان سنت کا درس دینے والوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید و حمایت کرے گی، اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالیشان محلات، اونچی اونچی باغات، مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت، خوشنما باغ، یہ سب قبر کی زینت نہیں بنیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطار بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئی اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے وہ نہ ڈرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ، قضا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا عز و جل رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا ہے، حرام روزی کما سکتا ہے، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈا ہو سکتا ہے یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے دیکھ سکتا ہے اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھنونی سازشیں اور وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والے ایک بار پھر کان کھول کر سن لیں کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا۔ بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منڈوانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا
امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب گنہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں، اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کیں جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اس سے پکار کر کہتا ہے، اے دنیائے ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلبہ اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، رات دن اس پر بس ایک ہو جاتے ہیں کہ امتحان سر پر ہیں، امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر بعض نادان تو ممتحن کو رشوتیں بھی دے ڈالتے ہیں۔ ہر ایک کی فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ امکانی سوالات پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہیں، جو ہمیں اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگی ہی میں بتا دیے، اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے ہیں۔ ہائے افسوس کہ قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ افسوس کہ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ میں زیر گنبد حضور جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و وافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے مجھ سکے مدینہ عفین ہو کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ و درجہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس نمونے کا اعلان پارہ 21 سورہ احزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اس رحمت والے نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ عز و جل کے اس عطا کردہ بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح جب نوکری کے لیے جگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ اب قیامت تک سویا ہی رہے گا، یعنی اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ ہاں، یہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی، کل رخصتی ہونی ہے رات کو۔ شکرانے کے نوافل اور شکرانے میں صدقہ و خیرات کرنے کی بجائے شیطان کی پیروری میں ناچ رنگ کی محفل برپا کر دی گئی۔ خاندان کی بہو بیٹیاں طبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی ناچ کر اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رات بھر ادھم مچا کر جب فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو بجائے مسجد کا رخ کرنے کے لوگ سونے کے لیے چل دیے۔ دولہا بھی اپنے بستر پر لیٹا، رات بھر کی تھکن کی وجہ سے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنیے۔ جمعے کا دن تھا،
ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا، آج جمعے کا دن ہے، جلدی جلدی غسل کر لے اور تیاری کرے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے۔ اوہو، آخر رات کی اتنی بھی کیا تھکن کہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو ان سب کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ کہرام مچ گیا، شادی کا گھر ماتم قدا بن گیا۔ جہاں ابھی رات دھوم سے شادیانے بج رہے تھے، وہاں اب آہ و بکا کا شور برپا ہو گیا۔ جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آہ و صدا چند گھنٹوں کے بعد جسے سر پر مہکتے پھولوں کا سہرا پہنا کر سج دھج کر ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کیا جانا تھا، وہ بدنصیب دولہا جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا۔ باراتی شادی ہال میں پہنچنے کی بجائے اسے کندھوں پر لاد کر قبرستان چل پڑے۔ افسوس بدنصیب دولہا روشنیوں کے چکنا چوک سے نکل کر گھوپ اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور جگمگاتے جلحِ عروسی میں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشتناک قبر میں رکھا جائے گا۔ اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں بلکہ کافور کی غمگین خوشبو میں بسا ہوا کفن اور دیکھتے ہی دیکھتے بدنصیب دولہا قبر میں اتار دیا گیا۔ افسوس، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ ہاں، ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے۔ یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے مخیب بالوں کو لٹکائے 2 فرشتے منکر نکیر قبر میں آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کرخت یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی منڈوانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گٹھانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغلخوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ دلانے والوں، مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس بری نیت سے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے اجتماعات سے روکنے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی مبارک سے جانے سے روکنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں میں بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہوں گے، من ربک یعنی تیرا رب کون ہے؟ لیکن افسوس، رب عز و جل کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا۔ جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا ما دین کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف تو کبھی ذہن ہی نہیں کیا گیا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتہ تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس کہ افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا ہوا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟
داڑھی سے تو محبت تھی ہی نہیں، غیر مسلموں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا۔ یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے۔ بچے نے زلفیں رکھی تھیں تو اس کو مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بزرگ تو زلفوں والے ہیں۔ کی چین میں فلم ایکٹرس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹرس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی۔ گھر میں بھی ایکٹرس کی تصاویریں آویزاں کر رکھی تھیں۔ مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ کون صاحب ہیں۔ افسوس کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اس کے منہ سے نکلے گا ہی ہاتا لادری، یعنی افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کھڑی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت ہوگی، بالائے حسرت ہوگی۔ کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، فلموں ڈراموں سے بچنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور بے پردگیوں سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلغوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اپنے چہروں کے ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا من ربک کا، یعنی تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے، ما دینک کا، یعنی تیرا دین کیا ہے، زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اسی اسلام کی محبت تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اس نے سفر کیا ہوا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو میں معاشرے کے تانے وہ سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا۔ اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی۔ پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزوں، حاجیوں اور فرض ہونے کی صورت میں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں، مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کرنے والوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، کیونکہ دنیا ہی میں مقولے مفتی احمد یار خان نعیمی عشاق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اور اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھوم جاتا تھا اور نام گرامی سن کر، اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ انشاءاللہ قدموں سے لپٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض ہوگی کہ دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسے بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر
ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلووں سے بسا دیں۔ اور آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معن یعنی فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی۔ اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہنم کے دروازے پر نام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 434 پر ہے، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کیجیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب لگا لیجئے، قضا عمری کر لیجئے، اور جان بوجھ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی توبہ کر لیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے، بد نگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفۃ القلوب میں ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجدات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاہوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی، یہ ماں باپ کو غالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈوانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام میں غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مونچھوں کو خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ کے کسی قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کرین شیف نوجوان مرا پایا گیا۔ لوگوں نے مل کر اس کو دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کی عزیزہ پہنچی اور کہنے لگے کہ ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہٰذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ کلین شیب نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی، مٹی ڈالی اور بھاگ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچھوؤں سے بچائے، آمین۔ جلدی جلدی پیارے پیارے اور شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چہرے پر سجا لیجئے۔ جو اب تک منڈاتے یا خشکی کرواتے رہے ہیں اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں۔ یاد رکھیے، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں بھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو بھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہاں، حج عمرہ کے احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے خلق فرمایا، یعنی بال مبارک منڈوائے ہیں۔ انگلش بال رکھنا سنت نہیں، غیسو یعنی زلفیں رکھنا سنت ہے۔ براہ کرم اپنے سر پر سنت کے مطابق غیسو سجا لیجئے۔ نیز میٹھے میٹھے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت امامہ شریف کا تاج بھی سر پر سجا لیجئے۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے پوتے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوا اور وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے
تو میری طرف التفات یعنی توجہ کر کے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے امامے کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرزند امامہ باندھ کہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر سب اپنی مدنی سوچ بنا لیں کہ آج سے ہم داڑھی، زلفیں اور امام شریف کی سنتیں اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی، زلفوں اور امامہ شریف کا ایک بار پھر رواج پڑ جائے گا۔ یعنی جس طرح آج لوگ بکثرت داڑھیاں مڈاتے ہیں، اسی طرح کثیر مسلمان داڑھیاں سجانے لگیں گے اور ہر طرف داڑھی، زلفوں اور امام شریف کی بہاریں آ جائیں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غل برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے، نہ ہی نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ آئیے ایک عہد کریں، آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈوائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گٹھائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور مردوں کے پاجامے کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے کہ جو کپڑا تکبر سے نیچے گرتا وہ آگ میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک شخص تکبر سے تہمت گھسیٹ رہا تھا، زمین پر دھنسا دیا گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ آج کے بعد سارے اسلامی بھائی اپنے پاجامے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتوں کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رب مصطفیٰ مہمان مدینہ بنا کے 20 حروف کی نسبت سے مہمان نوازی کے 20 مدنی پھول۔ 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتیٰ الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ نمبر 2، حضور فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضور فرمایا جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، حضور فرمایا جو شخص باوجود قدرت مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں۔ نمبر 5، حضور فرمایا آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے۔ نمبر 6، حضور فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر سے آئے، خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو، جو ہمارے لیے اپنے ہی محلے یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے، 2-4 منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے،
وہ مہمان نہیں ہے۔ اس کی خاطر تو کرو مگر اس کی دعوت نہیں ہے، اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں۔ جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمے والے یا فتوے والے آتے ہیں، یہ حاکم کے مہمان نہیں ہوتے۔ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے۔ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدر بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد تکلف نہ کرے بلکہ جو حاضر ہو وہی پیش کر دے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔ جب آپ کسی کے پاس بطور مہمان جائیں تو مناسب ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حیثیت میزبان یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مہمان کچھ تحفہ نہ لائے تو میزبان یا اس کے گھر والے مہمان کی برائی کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جہاں یقینی طور پر زن غالب سے ایسی صورتحال ہو وہاں مہمان کو چاہیے کہ بغیر مجبوری کے نہ جائے، ضرورتاً جائے اور تحفے لے جائے تو حرج نہیں۔ البتہ میزبان نے اس نیت سے لیا کہ اگر مہمان تحفہ نہ لاتا تو یہ یعنی میزبان اس مہمان کی برائیاں کرتا، یا بطور خاص نیت تو نہیں مگر اس کا ایسا برا معمول ہے تو جہاں اسے غالب گمان ہو کہ لانے والا اس طور پر یعنی شر سے بچنے کے لیے لایا ہے تو اب لینے والا میزبان گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ اس کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کا ایسا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یہ اسی وقت اسی قسم دوسرے الفاظ۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور نمبر 4، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملات میں کسی قسم کی تنقید کرے اور نہ ہی جھوٹی تعریف۔ میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے والے سوالات نہ کرے، مثلا کہنا کہ ہمارا کھانا کیسا تھا، کیا آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر ناپسند ہو تو مہمان کے باوجود مہمان مروت میں کھانے کی جھوٹی تعریفیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس طرح کا سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جواباً جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ عادت کم خوری یا پرہیزکاری یا کسی بھی مجبوری کے تحت کم کھانے کے باوجود اصرار و تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی اور اب وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں اس تمام جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، اسے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔